اچھا، ایک سوال جو اکثر ذہن میں آتا ہے، خاص طور پر پاکستان جیسے معاشرے کو دیکھتے ہوئے، کیا تاریخ میں یہ جو طبقاتی کشمکش ہے، امیر غریب کا فرق، کیا اس کا کوئی حتمی انجام ممکن ہے؟ جی، یہ سوال واقعی بہت اہم ہے، اور خاص طور پر جب ہم امیر اور غریب کے درمیان اتنی واضح تقسیم دیکھتے ہیں۔ بالکل۔ تو آج ہم کمیونسٹ مینیفیسٹو کے اختتامی حصے پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اس مشہور دستاویز کے آخری دلائل اور مطالبات کو دیکھتا ہے۔ جی ہاں، یہ مینیفیسٹو کا وہ حصہ ہے جہاں سارا تجزیہ سمٹ کر ایک لائحہ عمل کی شکل اختیار کرتا ہے، ایک انقلابی تبدیلی کا نقشہ۔ تو یہ تبدیلی، اس کے بنیادی مطالبات کیا تھے؟ ذرائع میں شخصی ملکیت کے خاتمے کا ذکر ہے، پیداواری ذرائع پر معاشرتی کنٹرول کا، یہ کیا تھا اصل میں؟ دیکھیں، شخصی ملکیت کا خاتمہ تو مرکزی نقطہ تھا، لیکن یہاں زور اس ملکیت پر تھا جس سے مزید دولت پیدا ہوتی ہے، یعنی فیکٹریاں، زمین، مشینری۔ اچھا۔ مقصد یہ نہیں تھا کہ لوگوں سے ان کی ذاتی چیزیں چھین لی جائیں، بلکہ یہ کہ پیداوار کے ذرائع معاشرے کے کنٹرول میں ہوں تاکہ استحصال ختم ہو۔ لیکن صرف یہی تو نہیں تھا، میرا مطلب ہے کچھ اور مخصوص مطالبات بھی تھے نا، جیسے وراثت کا خاتمہ یا وہ پروگریسو انکم ٹیکس والی بات۔ جی بالکل، وہ مطالبات ایک بڑے پیکج کا حصہ تھے۔ وراثت کا خاتمہ اس لیے کہ دولت نسل در نسل چند ہاتھوں میں جمع نہ ہو۔ صحیح۔ اور پروگریسو ٹیکس کا مقصد تھا کہ جو زیادہ کمائے وہ زیادہ حصہ ڈالے، یعنی دولت کی تقسیم منصفانہ ہو۔ یہ سب مل کر ایک ایسے نظام کی طرف اشارہ کر رہے تھے جہاں معیشت پر اجتماعی اختیار ہو۔ تو ان سب اقدامات کا نتیجہ ذرائع کے مطابق طبقاتی جدوجہد کا خاتمہ ہونا تھا۔ یہ خیال کہ تاریخ کا جو بنیادی انجن ہے وہی ختم ہو جائے گا، یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے نہیں؟ بلا شبہ یہ ایک بہت بڑا اور آپ کہہ سکتی ہیں متنازع دعویٰ ہے۔ نظریہ یہ تھا کہ جب پرولتاریہ یعنی مزدور طبقہ اقتدار میں آئے گا اور پیداواری ذرائع سب کی ملکیت بن جائیں گی، جی۔ تو طبقات کی بنیاد ہی ختم ہو جائے گی، یعنی ملکیت کی بنیاد پر جو فرق ہے سرمایہ دار اور مزدور کا، وہ مٹ جائے گا۔ لیکن کیا ایسا ممکن ہے؟ مطلب تاریخ تو ہمیں دکھاتی ہے کہ جب پرانے طبقات ختم ہوتے ہیں تو اکثر طاقت کے نئے مراکز، نئی تقسیم پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا یہ کچھ زیادہ آئیڈیلزم نہیں تھا؟ یہ ایک بہت اہم تنقید ہے۔ مارکس اور اینگلز کا یقین تھا کہ چونکہ طبقات ہی نہیں رہیں گے تو ان کے درمیان کشمکش کی ضرورت بھی نہیں رہے گی، اور ریاست جسے وہ طبقاتی جبر کا آلہ سمجھتے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ اچھا۔ ظاہر ہے تاریخ نے اس تصور کو بہت چیلنج کیا ہے۔ جہاں بھی یہ نظریات نافذ کرنے کی کوشش ہوئی وہاں اکثر طاقت کے نئے، بعض اوقات زیادہ جابرانہ ڈھانچے بن گئے، لیکن مینیفیسٹو کا جو بنیادی استدلال تھا وہ یہی تھا کہ یہ طبقاتی تاریخ کا منطقی انجام ہے۔ ٹھیک ہے، تو طبقاتی نظام کا خاتمہ تو ایک بڑا مقصد ہو گیا، لیکن مینیفیسٹو صرف ملک کے اندر کی بات نہیں کر رہا تھا، ہے نا؟ وہ تو عالمی سطح پر سوچ رہا تھا۔ وہ مشہور نعرہ دنیا بھر کے مزدوروں متحد ہو جاؤ، وہ اسی تناظر میں تھا۔ جی ہاں بالکل، اور شاید یہ نعرہ مینیفیسٹو کی سب سے زیادہ پہچانے جانے والی اور دیر پا میراث ہے۔ اس کے پیچھے خیال یہ تھا کہ مزدوروں کی اصل مفادات قومی نہیں بلکہ طبقاتی ہیں۔ یعنی قومیت سے بالاتر؟ جی، چونکہ سرمایہ داری خود ایک عالمی نظام بن رہی تھی، سرحدوں سے ماورا پھیل رہی تھی، تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے مزدوروں کی جد و جہد بھی عالمی ہونی چاہیے۔ 19ویں صدی میں جب قوم پرستی عروج پر تھی، یہ ایک بہت ریڈیکل، بہت انقلابی خیال تھا۔ لیکن عملی طور پر دیکھیں تو قومیت تو آج بھی ایک بہت طاقتور جذبہ ہے۔ کیا یہ عالمی مزدور یکجہتی کے نظریے کے سامنے ہمیشہ ایک دیوار نہیں بنی رہی؟ یقیناً یہ ایک بہت بڑی عملی مشکل ثابت ہوئی ہے۔ قومی شناخت، ثقافتی اختلافات، ریاستوں کے اپنے مفادات، یہ سب اکثر طبقاتی یکجہتی پر بھاری پڑ جاتے ہیں۔ ہاں، یہ تو ہے۔ تاہم آج کی گلوبلائز دنیا میں دیکھیں، جہاں ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، سرمایہ پوری دنیا میں حرکت کرتا ہے، وہاں مزدوروں کے عالمی حقوق، ان کے تعاون کا سوال ایک نئے انداز سے پھر سامنے آ رہا ہے۔ شاید اس نعرے کی گونج آج کچھ الگ معنوں میں پہلے سے زیادہ متعلقہ ہو گئی ہو۔ تو پھر آج کی دنیا میں
ظاہر ہے 1848 سے بہت مختلف ہے، لیکن معاشی ناانصافی تو اب بھی ہے، محنت کشوں کے مسائل بھی ہیں۔ تو اس مینیفیسٹو کی آج کیا حیثیت رہ گئی ہے؟ کیا یہ صرف ایک تاریخی دستاویز ہے؟ دیکھیں، اگر ہم اسے ایک ریاستی ماڈل کے طور پر دیکھیں تو کمیونزم کے تجربات زیادہ تر ناکام ہی سمجھے جاتے ہیں، جی، لیکن مینیفیسٹو نے جو بنیادی سوالات اٹھائے تھے وہ آج بھی زندہ ہیں۔ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم کا سوال، سرمایہ کی طاقت کا سوال، محنت کے استحصال کا سوال، عالمی سطح پر عدم مساوات۔ صحیح۔ ان مسائل کی شکلیں بدل گئی ہیں، ٹیکنالوجی نے نئی پیچیدگیاں پیدا کر دی ہیں، لیکن وہ جو بنیادی کشمکش ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں آج بھی جاری ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دستاویز آج بھی ہمیں جو موجودہ معاشی نظام ہے اس پر تنقیدی نظر ڈالنے کی دعوت دیتی ہے۔ بالکل، چاہے آپ اس کے دیے گئے حل سے اتفاق کریں یا نہ کریں، یہ سرمایہ دارانہ نظام کے اندر جو تضادات ہیں، جو اس کے انسانی اثرات ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے ایک طاقتور نظریاتی فریم ورک ضرور فراہم کرتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جو حالات آج ہیں وہ ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے اور نہ ہی ہمیشہ ایسے رہیں گے، یعنی تبدیلی کا امکان ہمیشہ موجود ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ مینیفیسٹو کا اختتام صرف ایک تجزیہ نہیں ہے، بلکہ یہ عمل کی پکار ہے، ایک بڑی بنیادی تبدیلی کا مطالبہ ہے۔ جی ہاں، یہ بنیادی طور پر ایک سیاسی منشور تھا۔ اس کا مقصد صرف دنیا کی تشریح کرنا نہیں بلکہ اسے بدلنا تھا، اور یہ ہمیں اس بڑے سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا واقعی معاشروں کو چلانے والی اصل قوت طبقاتی کشمکش ہی ہے؟ اور یہ ہمارے سامعین کے لیے بھی ایک اہم نقطہ ہے سوچنے کے لیے۔ کیا ایک ایسا معاشرہ جہاں طبقات نہ ہوں یہ محض ایک خواب ہے، ایک یوٹوپیا، یا سماجی ارتقاء کا اگلا ممکنہ مرحلہ؟ یہ پوری گفتگو تفصیل سے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور تشریف لائیں۔